علی بھائی اگلا سوال ہے اور یہ آج کا آخری سوال۔ میں نے ایک سنی گھرانے میں آنکھ کھولی اور مجھے اپنے علماء کرام سے بچپن سے ہی یہ بات سننے کو ملی کہ ہمارے اہل تشیع بھائی قرآن حکیم کے کل 40 پاروں کو مانتے ہیں اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ 10 پارے بکری کھا گئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور اسی گستاخانہ عقیدہ کی نحوست کی وجہ سے آج تک ان میں کبھی بھی کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں ہو سکا۔ کیا ہمارے سنی علماء کرام کے یہ دونوں دعوے درست ہیں؟ وضاحت۔ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے جی، آپ نے خود کبھی تصدیق نہیں کی۔ آج تک کسی سنی عالم نے یا سنی پبلک میں سے کسی شخص نے اہل تشیع کی مسجد میں جا کے قرآن کو فزیکلی خود چیک کیا ہے کہ وہ کتنے پاروں والا قرآن چھاپ رہے ہیں یا وہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟ تو آپ کو پتا چل جاتا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے نا میرے بھائی، یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے اور یہ جس رائٹر کا لکھا ہوا ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ 15-20 سال اسے شافاد پرنٹنگ پریس والوں نے جاب دیے رکھی، میں 80s کی بات کر رہا ہوں۔ اسی وقت انہوں نے اس سے یہ قرآن لکھوایا اور کمال کی اس کی رائٹنگ ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے۔ یہ آلموسٹ آپ دیکھ لیں 500 سے بھی زیادہ 600 صفحات کے اوپر یہ مصحف ہے اور اس کا نام ہے عثمان طاہا، دمشق شام کا وہ رائٹر ہے جس نے یہ کاتب جس نے یہ قرآن لکھا ہے۔ یہ بلو بائنڈنگ کے ساتھ سعودیہ سے چھپ رہا ہے، یہی ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ اسی کے رائٹس ہیں جو ایران سے چھپ۔ آپ پاکستان میں شیعہ کا کوئی بھی مدرسہ دیکھ لیں اس میں یہی قرآن پڑھا ہوگا، سیم چھپ۔ تو یہ پھر جھوٹے پروپیگنڈے انہوں نے کیوں کیے ہوئے ہیں خام خواہ کہ جی ان کا تو یہ عقیدہ ہے؟ بھائی قرآن جو ہے یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں ہر مسلمان کے گھر ایک ہی مصحف ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے مصحف کے اوپر۔ کتابوں کے اندر اگر روایتوں کا چکر آیا تو وہ تو میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں اس قسم کی مردود روایتیں پائی جاتی ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ روایتیں کوٹ کی جاتی ہیں جس سے عام آدمی کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ صرف سنی نہیں، شیعہ بھی اہل سنت کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتے، اور اس قرآن کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں خود گارنٹی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کی گارنٹی خود لی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کسی عالم دین سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور وہ یہ جو پہلے مجھ سے پھکی والا جواب لے لیں، یہ کہتے ہیں جی شیعہ چونکہ گستاخ صحابہ ہے نا اس لیے آپ کو ان میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اچھا تو میرا سوال ہے کہ گستاخ صحابہ بڑا مسئلہ ہے یا گستاخ رسول ہونا؟ تو بریلویوں کے نزدیک اہل حدیث اور دیوبندی پکے گستاخ رسول ہیں، تو پھر اہل حدیث اور دیوبندیوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہونا۔ ہائے 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 کیسی پھکی ہے، اس تو بڑی پھکی۔ گستاخ رسول بڑی چیز ہے یا اللہ کا گستاخ ہونا؟ تو اہل حدیث اور دیوبند کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں اور وہ اللہ کے گستاخ ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو بریلویوں میں تو کوئی حافظ قرآن نہیں پھر ہونا چاہیے۔ تو کیا پریکٹیکلی ایسا ہی ہے کہ بریلویوں کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، دیوبند اور اہل حدیث کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے؟ تو یہ جو آپ نے کہانی کرائی تھی، یہ چورن بیچا تھا، وہ تو میں نے فزیکلی آپ کا ختم کر دیا۔ رہ گئے اہل تشیع، تو سر پاکستان میں ٹرینڈ نہیں ہے اہل تشیع کے ہاں حفظ والا، اب حفظ کے مدرسے ان کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس جو حیدر نقوی بھائی آتے ہیں وہ حافظ قرآن ہے اور ماشاءاللہ اس طرح ان کو کراس ریفرنسز یاد ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں، بڑے پکے حفاظ بھی اس طرح نہیں کہ ریفرنس کوٹ کر سکتے۔ ایران میں ہزاروں حفاظ ہیں، پاکستان میں بھی اب کئی ایک حفظ کے مدرسے شروع ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں جو سب سے ایک سمجھ لے کم درجے کا فرقہ جسے اثنا عشری شیعہ جو ہیں وہ گمراہ سمجھتے ہیں وہ ہیں اسماعیلیہ، اور ان کی بھی برانچ ہے بوہریہ۔ اسماعیلی بوہری جو ہے نا انڈیا میں ہزاروں حفاظ ہیں ان کے اندر، ایک ایک خاندان میں سارے گھر والے حافظ ہیں۔ ترجمہ ویسے کسی کو نہیں آتا، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا، ایک بھائی ریورٹ ہوئے کویت میں رہتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے قرآن ترجمے سے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ میرا یعنی عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں۔ حفظ کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ پورے کا پورا زور ہے، عقیدوں پہ نہیں۔ لہٰذا یہ جو آپ اتنے عرصے سے کہانیاں کروا رہے تھے، بڑے بڑے انہوں نے مناظروں کی نا سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں کہ ایک بار شیعہ ایک سنی کو گھیر گھار کے شیعہ ڈکلیئر کر کے مناظرے میں لے آئے اور وہ حافظ تھا کیونکہ شیعہ کے پاس تو حافظ کو نہیں ہوتا، اور وہ آ کے وہاں پہ بھول گیا۔ ایڈی کہانیاں بنائی ہیں سر، کئی سالوں سے جو قرات کے مقابلے ہیں نا وہ ایران کے قاری جیت رہے ہیں سر، سارے بزرگاں دی ہر چیز ہی کہانی نکلی، آواز اڑنا بھی کہانی نکلی، اور جو زمین دی چیزیں سن وہ بھی غلط، اڑنے والی بھی غلط۔ اور یہ بکری والا انہوں نے جو پٹی پڑھا دی کہ جی وہ بکری کھا گئی تھی، بکری والی حدیث تو سنن ابن ماجہ میں ہے 1944، آپ حدیث سنن ابن ماجہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کھول لیں اسلام 360 میں، کہ وہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک میرے پاس وہ اوراق موجود تھے جس میں قرآن کی یہ آیات لکھی ہوئی تھی کہ جس کا تعلق بڑی عمر کی رضاعت کے ساتھ تھا، اور یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی رضاعت کا رشتہ، اور ہم وہ پڑھتے تھے، اور حتیٰ کہ حضور کی وفات ہو گئی اور وہ میرے تکیے کے نیچے وہ رکھا ہوا تھا، اچانک ایک دن بکری آئی تو وہ اس کو کھا گئی، کیونکہ اس وقت وہ پتوں کے اوپر اور اس چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو یہ تو سر سنن ابن ماجہ سنیوں کی کتاب میں ہے کہ بکری کھا گئی، اور بکری کھانے سے کیا ہوا؟ قرآن سے آیات ختم ہوگی۔ ویسے یہ آیات جو ہے نا
نا یہ تو منسوخ ہے, یہ تو ویسے ہی آپ کو قرآن میں نہیں ملنے لگی. اور اس طرح کی احادیث کے اوپر تعویل کرتے ہیں اہل سنت. یہ تو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے اللہ کی کتاب میں یہ حکم نازل ہوا, پھر یہ حکم نازل ہوا کہ 5 دفعہ کم از کم اگر کوئی دودھ بچہ پی لے تو حرمت ثابت ہوتی ہے. تو اللہ کی کتاب میں تو کہیں موجود نہیں ہے. تو وہ اہل سنت کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد شریعت ہے, اور کتاب میں پڑھتے تھے رجم کی آیات, وہ سنن ابن ماجہ کی 1944 حدیث میں جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھنے سے مراد ہے قرآن کی تشریح میں پڑھتے. دیکھا اپنے کس طرح تعویل کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں تعویل. تو سر شیعہ کے لیے پھر یہی والی تعویل آپ قبول کیا, وہ بھی اگر صحیح بخاری سے آپ کو وما خلق الذکر والانثى وخلق الذکر والانثى ابن مسعود کی روایت میں اختلاف بتاتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں قرآن 7 قرات میں نازل ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی اختلاف. بہرحال اس وقت جو مصحف ہمارے ہاتھ میں نا اس کے اوپر اجماع ہے, جو مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک یہی مصحف. لہٰذا یہ بکری کھانے والی روایت تو آندہ آپ نے بیان نہیں کرنی ہے. اور دوسرا پارے تو نبی اسلام کے زمانے میں ہے ہی نہیں, کہاں سے کھا جانے تھے. نبی اسلام کے زمانے میں تو صورتیں تھیں, یا صحابہ کے زمانے میں منزلیں ہوئی تاکہ 7 منزلیں ایک ہفتے میں کوئی قرآن مکمل کر لے. بعد میں جب تھوڑی سستی آئی تو پھر اس کو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ اگر کسی نے مہینے میں قرآن مکمل کرنا ہے تو روز کا 1 پارا. یہ تو بنو امیہ کے دور کے اندر پہاڑوں ان کی پاروں کی ڈویژن ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ میں آپ کو کئی قرآن ملیں گے جو پاروں کی تفریق کے بغیر پرنٹ ہوئے ہیں, وہ اس تفریق کو مانتے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بکری کھا گئی تھی, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ حافظ نہیں ہوتا, ورنہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اگر صحابہ کے گستاخ میں کوئی حافظ نہیں ہے تو رسول اللہ کے گستاخ یعنی دیوبندی اور اہل حدیث بقول بریلویوں کے, ان میں بھی کوئی حافظ نہیں ہونا چاہیے. تو امام کعبہ تو ہر دفعہ مصلی سناتا ہے, جس کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے, اس کو حفظ کیسے ہو گیا ہوا ہے؟ سر میرا تو دعویٰ ہے کہ کافر بھی قرآن کو حفظ کرے نا اس کو بھی حفظ ہو جائے. سر گرو نانک کو 14 پارے یاد تھے, یہ تو مسلمان فخریہ بتاتے ہیں, یہ تو نالج کی بات ہے, کوئی بھی حاصل کر لے. اور بقول دیوبند اور اہل حدیث کے بریلوی جو ہیں اللہ کے گستاخ ہیں, شرک کرتے ہیں. تو بریلویوں میں تو اتنے حافظ ہیں, صرف الیاس قادری صاحب نے جتنے حافظ نکال دیے ہیں, آندہ تو 50 سال آپ حافظ نہ پیدا کریں, اتنے حافظ انہوں نے مدنی منوں کی شکل میں مدرسۃ المدینہ سے نکال دیے ہوئے ہیں. تو حفظ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو شیعہ کے ہاں بھی میرے بھائی ہزاروں حفاظ موجود, آپ جائیں ان سے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ حافظ ہے, آپ ان سے ملیں. پھر آپ نے کوئی نیا بہانہ گھڑنا ہے. حفظ چاہے ادھر کسی نے کیا ہو چاہے ادھر کیا ہو, جب تک اس کے مطابق نہیں اپنے آپ کو کرتا نا کوئی فائدہ نہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, افسوس ایسے حفاظ کے اوپر. جن حافظوں کے آپ کو فضائل بتائے جاتے ہیں وہ حافظ اور ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے, ان حفاظ کے لیے فضیلت ہے. خالی حفظ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملنا جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. لہٰذا یہ بالکل کہانی تھی کہ جی شیعہ کا قرآن الگ ہے, سنیوں کا الگ ہے, اور شیعہ جو ہے وہ 40 پارے مانتے ہیں اور سنی 30 پارے مانتے ہیں. میرے بھائی ہم تو 40-30 کی تفریق سے بھی پہلے کی بات کرتے ہیں. قرآن کی 114 سورتیں ہیں. میری اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز قرآن کے تعارف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں.